अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। सियासत धोखों और मुगालतों का खेल है। पाकिस्तान में तो ये हद से ज़्यादा है। बज़ाहिर ये तासुर दिया जा रहा है कि आइनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो तस्लीम कर लिया गया है और अब एक महज आइनी कोर्ट के क़याम को अमल में लाना है। इस सिलसिले में एक आइनी तरमीम मुतवक्किल है। ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बाब अब बंद हो चुका है और वो एग्ज़िट डोर पर है। तीसरी ये बात भी कही जा रही है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है, यानी रवां हफ्ते ये नोटिफिकेशन मुतवक्किल है। लेकिन दर हकीकत जो खेल को जानते हैं पसे पर्दा खेल से आगाह है और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में उस खेल से आगाह है जो हशातुल अर्ज़ की तरह रेंगती साजिशों को समझने वाला खेल है। वो ये भिनक ले रहे हैं कि खेल उसी तरह मौजूद है, साजिशें उसी तरह बरकरार है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी किसी न किसी शक्ल में बरकरार रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को तब भी हैरत हुई थी जब 2 रोज़ पेशतर ईवान सदर में मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान के साथ 2 मरतबा मुलाकातें हुई सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब की। इन 2 तन्हाइयों में होने वाली मुलाकातों में मौलाना फजल रहमान के साथ जो गुफ्तगू हुई उसमें एक नुक्ता जिस पर बार बार मियां नवाज़ शरीफ साहब ने इसरार किया वो ये था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बरकरार रखने में हमारी मदद करें। गोया PMLN बहर सूरत, बहर कीमत, बहर कैफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बरकरार रखना चाहती है। अगरचे बाहर ख़बरें ये आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने सरीहन इनकार किया और कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत कोई भी तौसीक़ काबिल कबूल नहीं है और जो भी बात की जाएगी वो उसके अलावा की जाएगी। तो इस तासुर की मुंतकली के बावजूद अब ये तकरीबन तस्दीक हो रही है कि PMLN और हुकूमत अब भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बरकरार रखना चाहती है। इसके इशारे इस तरह मिल रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि इसी माह इलेक्शन का ऑडिट हो रहा है और ख़तरा वो महसूस कर रहे हैं कि किसी भी रुकन के पास कोई सीट बाकी नहीं रहेगी PMLN के पास। तो इलेक्शन ऑडिट में के ख़तरे को महसूस करते हुए ख्वाजा आसिफ बेपनाह अंदेशों का इजहार कर रहे थे। ये बात ज़ाहिर करती है कि मुस्लिम लीग नून हर सूरत में ये समझती है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ही उनके मुस्तक़बिल की हिफाजत करेंगे और ये पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 से कायम की गई है ये काजी फ़ाइज़ ईसा के चले जाने के बाद गैर महफूज होगी। कुछ ऐसा ही एक वाक़या ईवान सदर में भी पेश आया है जिसमें एक सहाफ़ी ने ख्वाजा साद रफ़ीक से ये पूछा था कि क्या ये अच्छा होता कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन के हवाले से जो मुनक़िद हो रही है इमरान खान भी मौजूद होते। हैरतअंगेज़ तौर पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने इसका ये जवाब दिया कि कुछ ही अरसे के बाद आप इमरान खान को बाहर देखेंगे और हम लोग एहतिजाज करने वाले ट्रक पर मौजूद होंगे। अगरचे उन्होंने 6 महीने से 1 साल का वक्त बताया है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब इसी महीने ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन का ऑडिट शुरू हो जाएगा और वो ख़तरात से दो चार है। अगर ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक के इन अंदेशों को सामने रखें और मेरी इत्तला के मुताबिक एहसन इकबाल साहब भी इसी किस्म के अंदेशों से दो चार हैं, यही मामला मियां नवाज़ शरीफ साहब के भी साथ है। तो अगर इसे हम अपने मद्देनज़र रखें फिर हमें जो ख़बरें सरगोशियों में मिल रही हैं वो दुरुस्त लग रही है और वो ये है कि आइनी तरमीम का मसौदा लाने की एक कोशिश शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद होगी और ये जो आइनी तरमीम का मसवदा है ये बज़ाहिर जो तासुर हमें दिया जा रहा है उससे कतई मुख्तलिफ है। ये मसवदा
وہی مسودہ جو پرانا تھا اسی سے ملتا جلتا مسودہ ہے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان نے جن اندیشوں کا اظہار کیا تھا، ان کے جو تحفظات تھے اس کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا، اور جو طاقتور حلقے سمجھ رہے ہیں اور جو یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ اگر ہمیں برقرار رہنا ہے تو اس کی واحد شکل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تحفظ ہے، کیونکہ ان کو اگر ہم نے محفوظ کیا تو وہی ہمیں تحفظ دیں گے۔ تو بہرحال یوں لگتا ہے کہ آئینی ترمیم کا مسودہ پرانے ہی مسودے سے ملتا جلتا ہوگا، اور اس میں کچھ مغالطے ضرور پیدا کیے جائیں گے، لیکن ایک آئینی کوڈ بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں ججز کی جو میعاد ہے مدت ملازمت کی، اس میں توسیع کا بھی منصوبہ موجود ہوگا۔ یہ بات تو ہمیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن عمومی فضا میں جو بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے حکم دے دیا گیا ہے، کیٹرنگ کی تیاریاں ہیں، ایک کھانے پینے کے جو لوازمات ہیں وہ طے ہو رہے ہیں، ججز کے درمیان بات چیت اور مفاہمت کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو جو ایک آخری ڈنر دینا ہے روایت کے مطابق اس میں کوئی اختلافات نہ دکھائی دیں۔ اس طرح کی خبروں کے درمیان دراصل وہ خبر چھپائی جا رہی ہے کہ جس کے مطابق آئندہ دنوں میں یہ کوشش پوری طاقت اور توانائی سے ہوگی۔ یہ کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں، اس سے متعلق میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، لیکن اگر ایسا کیا گیا اور ایسی کوئی ترمیم لانا مقصود ہے تو اس کے لیے جو آئیڈیل ٹائم ہے، اب یہ تو ظاہر ہے بالکل سب کے علم میں ہے کہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے وہ شنگھائی تعاون کانفرنس کے بعد لائی جا رہی ہے۔ شنگھائی تعاون کانفرنس 15 اور 16 کو سربراہی اجلاس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اگر بہت زیادہ آئیڈیلی دیکھا جائے تو یہ آئینی ترمیم 17 تاریخ کو لائی جائے گی، اگرچہ گورنمنٹ بلاول بھٹو کے مطابق گورنمنٹ کے پاس جو وقت ہے وہ 17 سے 25 تاریخ تک ہے، کیونکہ اس کے بعد تو ظاہر ہے ایک نیا چیف جسٹس ہوگا اور اس کے بعد یہ عمل مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ 17 سے 25 کے درمیان بھی غور کریں تو یہ 17 ہی تاریخ ہوگی جس میں یہ آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کی 2 بڑے اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ شنگھائی تعاون کانفرنس کے باعث پورے میڈیا کی توجہ اس کانفرنس پر ہوگی اور سارا میڈیا اسی کو کور کر رہا ہوگا۔ اس دوران جو کھیل کھیلنے والی قوتیں ہیں وہ اسٹیج کو تیار کر رہی ہوگی اور بہت کم اس کی بھنک لوگوں کو ہوگی، اس لیے یہ معاملہ چھپا رہے گا اور یہ اچانک آئے گی یہ آئینی ترمیم۔ دوسرا اس کا بڑا محرک یہ ہے کہ عمران خان پر گفتگو کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے اور عمران خان سے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ بہت دیر تک یہ صورت ممکن نہیں رہے گی، اگرچہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ 18 تاریخ تک عمران خان سے کسی کو نہ ملنے دیا جائے۔ عمران خان سے گفتگو یا عمران خان کا پیغام جو عوام تک پہنچتا ہے اس کے تقریباً 3 ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ تو یہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں، فیملی جو ان سے ملتی ہے وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد عمران خان کا پیغام لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ دوسرا جو ذریعہ ہے وہ وکلا کا ہے۔ وکلا اپنے مقدمات کے حوالے سے جو گائیڈ لائن لینی ہوتی ہے اس سلسلے میں عمران خان سے ملتے ہیں۔ وکلا کے ساتھ جو ملاقاتیں طے ہوئی ہوتی ہے خود عمران خان جس کی اجازت دیتے ہیں وہ لوگ ان سے ملتے ہیں، اور ان ملاقاتوں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ وکلا بیان کر دیتے ہیں۔ ایک تیسرا جو ذریعہ ہے جو عمران خان کے پیغامات کی ترسیل کا ہے وہ دراصل جو مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہوتے ہیں اس میں عمران خان جب تشریف لاتے ہیں، جو جیل میں ہی اس کی سماعت ہوتی ہے، اس میں صحافی وہاں موجود ہوتے ہیں، چند مخصوص صحافیوں کو وہاں جانے کی اجازت ہوتی ہے، تو صحافی ان سے جو سوالات کرتے ہیں اس سے ہمیں عمران خان کے اس ذہن کا اندازہ ہوتا ہے جو موجودہ حالات کے حوالے سے وہ رکھتے ہیں۔ تو ان 3 ذرائع سے عمران خان کے پیغامات کی ترسیل عوام تک ممکن ہو پاتی ہے، مگر یہ تینوں ذرائع اس وقت میسر نہیں ہیں۔ 18
تاریخ تک پابندی ہے۔ عمران خان کی 2 بہنیں گرفتار کر لی گئی ہے اور ان پر مقدمات بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف وہ وکلاء جو عمران خان سے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ملتے ہیں ان پر بھی مقدمات قائم ہیں، وہ بھی اپنی ضمانتیں کروا رہے ہیں۔ اور علی امین گنڈاپور یا وہ رہنما جو عمران خان سے ملنے کے قابل ہوتے تھے وہ تو ظاہر ہے اب پابندی ہو گئی ہے تو ملاقات کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اور خود علی امین گنڈاپور اور دیگر رہنماؤں کے حوالے سے شکوک ہے، اس شکوک کے ازالے کے لیے بھی عمران خان کی گفتگو ضروری ہے۔ تو شاید جن لوگوں نے یہ پابندی لگائی ہے ان کے ذہنوں میں بھی یہ ہے کہ اس ابہام کو برقرار رکھا جائے، اور اس ابہام کو برقرار رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے کارکنوں کو کچھ عرصے تک بددل رکھا جائے۔ بہرحال یہ تینوں ذرائع دستیاب اس وقت نہیں ہیں۔ جو مقدمات زیر سماعت ہے ان کی تاریخوں کو بھی التوا میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی وہ مقدمات جو ان تاریخوں میں ہونے تھے اور جس میں سماعتیں ہونی تھی اس پر اگلی تاریخیں لگائی جا رہی ہے، اس لیے یہ صورت بھی بند کر دی گئی ہے۔ تو اب واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ 18 تاریخ سے آگے اس پابندی کو برقرار نہیں رکھا جائے گا، اور عمران خان جو پیغام دے سکتے ہیں اس پورے کھیل کے حوالے سے وہ پیغام 18 کے بعد منظر عام پر آ جائے گا۔ لہٰذا اگر آئیڈیلی کوشش کی جائے گی تو اس 17 تاریخ کو کوشش کی جائے گی، کیونکہ اس وقت تک عمران خان کا کوئی پیغام تحریک انصاف کے کارکنوں تک نہیں جائے گا۔ 17 تاریخ کو آئینی ترمیم پیش کرنے کی ایک کوشش بالکل متوقع ہے، اور وہ آئینی ترمیم جیسا کہ ہمیں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو برقرار رکھنے کے لیے ججز کی مدت ملازمت کی توسیع، وہ منصوبہ موجود ہوگا۔ ایک کوشش آئینی کورٹس کے حوالے سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پورے کھیل کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدان جو حزب اختلاف میں بھی ہیں وہ آئینی کوڈ پر اتفاق رکھتے ہیں، مگر وہ اس ٹائمنگ کو پسند نہیں کر رہے جس میں جبر ہے 25 تاریخ کا، کیونکہ آئینی کوڈ کے قیام کے لیے جو بھی کوشش یا کاوش ہوگی اور وہ 25 تاریخ سے پہلے ہوگی تو اس میں ابھی تک یہ اندیشہ موجود ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے جو آئینی کوڈ ہے اس پر کم از کم سیاستدانوں کی حد تک اتفاق موجود ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی صرف یہ توسیع کا معاملہ نہ ہو تو آئینی کوڈ سے اتفاق رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے بھی کچھ سیاستدان آئینی کوڈس کے حوالے سے اتفاق رکھتے ہیں۔ مگر آئینی کورٹس کے معاملے میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ حکومت کو پریشان کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ آئینی کورٹس کے قیام کے ہی وکلاء شدید ترین مخالف ہے۔ وہ وکلاء جو سپریم کورٹ کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ وکلاء جو اس پورے کھیل میں بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، وہ وکلاء مستقل آئینی کورٹس کے قیام کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ اپنے دلائل سے یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ حکومت آئینی کورٹس کے قیام کے لیے جو دلائل دے رہی ہے یا جو جواز پیش کر رہی ہے وہ دراصل بالکل سرتاپا غلط ہیں۔ وہ جواز دراصل آئینی کورٹس کے لیے بنتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وکلاء کی مخالفت ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے آئینی کورٹ سے قیام ہی ایک پریشانی ہے، اگرچہ آئینی کورٹ سے قیام کا منصوبہ آئینی ترمیم کے مسودے میں موجود ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آئینی ترمیم میں وہ جو ان سے کہا گیا ہے کہ ان کے تحفظات دور کیے جائیں گے، اگر وہ دور نہ کیے گئے تو راضی کیسے کیا جا سکے گا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک ایسے آئینی ترمیم کے مسودے پر تو متفق نہیں کیا جا سکے گا جو کم از کم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع پر منتج ہو، اور جس میں آئینی کورٹس اس طرح قائم ہو جیسا کہ پہلے مسودے میں تھی۔ پھر ہیومن رائٹ سے متعلق کچھ اور معاملات بھی ہیں، تو اگر وہ جو کی تو رہی تو یہ مشکل عمل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کھیل مختلف متضاد اور باہم سفارہ خبروں کے ساتھ جاری ہے۔ ایک طرف یہ تاثر ہے کہ آئینی کورٹس سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے قائم کی جائے گی، دوسری طرف یہ تاثر ہے کہ اگر آئینی کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وجود ہی نہ ہو تو پھر حکومت کا تحفظ کیسے ہوگا، تو پھر اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ الغرض مختلف قسم کی خبریں زیر گردش ہے۔
अब सबसे बड़ा नुक्ता ये है कि अगर आइनी तरमीम का मसवदा जो पहला मसवदा था उसके मुताबिक होगा थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ, तो ज़ाहिर है कि मौलाना फजल रहमान एक अवामी पोजीशन ले चुके हैं, वो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। तो फिर हुकूमत के पास क्या मंसूबा है इसको मंजूर कराने का? हुकूमत के पास इसको मंजूर कराने का फिर वाहिद रास्ता ये है कि जो अरकान उसके कम हैं, यानी आइनी तरमीम की हिमायत के लिए जो 2/3 अक्सरियत चाहिए वो मौलाना फजल रहमान के बग़ैर पूरी करनी होगी। इसका मतलब ये है कि PTI के अरकान फिर 2, 3, 4 नहीं, काफ़ी सारे इन्हें जो है वो मैनेज करने होंगे। अगर हुकूमत इतने सारे अरकान मैनेज करने के काबिल हुई तो ज़रूर वो इस खेल को आगे बढ़ाएगी, फिर वो मौलाना फजल रहमान की भी परवाह नहीं करेगी। लेकिन अगर ये इतने सारे अरकान मौजूद ही नहीं होंगे, फिर ये तरमीम 25 तारीख तक भी नहीं लाई जा सकेगी। और यूँ ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें चल रही हैं, उनमें से जो जिस ख़बर का अबलाग कर रहा है वो अपना ढोल पीटेगा कि हम ये कह रहे थे कि ये आइनी तरमीम का जो मामला है वो 25 तारीख को भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। कोई ये कहेगा कि आइनी तरमीम का जो मसवदा है उसमें जो हमने तरमीम और इत्तेफाक की बात की थी वो दुरुस्त है। तो फिर ये सारी बातें जो है वो हर कोई करेगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि हुकूमत ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, PMLN के और दीगर अरकान की तरह इस परेशानी की शिकार है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सका, अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, अगर उनका नोटिफिकेशन आ गया और कोई आइनी कोर्ट ना हुई, उनके इख्तियारात कम ना हुए और उन्होंने मखसूस नशिस्तों के उस फैसले पर अमल दरामद करवा दिया जो जुलाई का है, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक होगी, ये हुकूमत कायम नहीं रह पाएगी। ये वो अंदेशे हैं जो PMLN को, हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से को मजबूर कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह इस आइनी तरमीम के मसवदे को कबूल कराने के हालात पैदा करें, चाहे वो बहुत ज़्यादा पेशकशों की सूरत में हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा ख़रीद व फ़रोख्त की सूरत में हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाकर हों या उनके बग़ैर हों। ये कोशिश कामयाब होगी या नहीं, लेकिन ये बात यकीनी है कि इसकी कोशिश पूरी ताकत और क़ुव्वत से की जाएगी और इसके लिए जो आइडियल टाइम होगा वो बहरहाल इसी माह की 17 तारीख होगी। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।